بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، آسان عربی گرامر کا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم ناؤن کو ڈسکس کر رہے تھے، اسم کو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم نے فعل کو ڈسکس کرنا ہے، یعنی ورب کو۔ تو ناؤن میں ہم نے ناؤن کو مفرد کے طور پہ ڈسکس کیا، پھر مرکب کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اور مرکب میں ہم نے جو بحثیں پڑھی ہیں، مرکب ناقص یعنی انکمپلیٹ سینٹنس، اور مرکب تام یعنی کمپلیٹ سینٹنس، ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص میں ہم نے پڑھا ہے مرکب عطفی، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہر مرکب کے دو لازمی پارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لازمی کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ جیسے مرکب عطفی کے معطوف اور معطوف علیہ، توصیفی کے موصوف اور صفت، اور مرکب اضافی کی مضاف اور مضاف علیہ۔ مرکب تام میں ابھی ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اور مرکب اضافی، اس کے اندر ضمائر کا استعمال، جسے ہم پروناؤنس کہتے ہیں، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو سکپ کیا تھا، جملہ اسمیہ میں یہ جو ٹاپک تھا ضمائر کا، پروناؤنس کا، اس کو ہم نے سکپ کر دیا تھا کیونکہ یہ مرکب اضافی میں بھی تھا۔ تو اب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تاکہ وہ اس کی ایک امیج بن جائے۔ پارٹس میں پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ذہن میں پھر بکھری ہوئی پڑی ہوتی ہے، وہ سب اکٹھا کرنے سے وہ ایک جو ہے وہ عمارت بن جاتی ہے، بلڈنگ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پروناؤن جو ہیں بیسیکلی، جنہیں ہم ضمائر کہتے ہیں، ضمائر بھی بیسیکلی ناؤن ہی ہیں، ضمائرس ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں پروناؤنس۔ تو ناؤن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو ناؤن میں آگے ایک چیز پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ ضمائر تین قسم کی ہوتی ہیں: غائب، جسے ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حاضر کی ضمائر، جسے ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، یہ تھرڈ پرسن ہے۔ حاضر سیکنڈ پرسن ہے۔ اور متکلم کی ضمائر فرسٹ پرسن۔ تین قسم کی ضمائر۔ ضمائر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہم اپنی زبان میں سمجھیں، ہم یہ کہیں کہ جی حامد سکول سے آیا، حامد نے کھانا کھایا، حامد نے ہاتھ دھوئے، اور حامد سو گیا۔ آپ بار بار ناؤن کو کیا کر رہے ہیں؟ ریپیٹ کر رہے ہیں، تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ جب اہل زبان اس جملے کو ادا کریں گے تو وہ کیسے کہیں گے کہ حامد سکول سے آیا، اس نے کھانا کھایا، ہاتھ دھوئے اور سو گیا، یعنی حامد کو وہ ریپیٹ نہیں کریں گے۔ حامد سکول سے آیا، حامد نے کھانا کھایا، یہ نہیں کہیں گے، اس نے کھانا کھایا، کیونکہ حامد کا تذکرہ ایک مرتبہ ہو چکا۔ اب آپ اس کی جگہ پہ پروناؤن ضمیر استعمال کریں گے جو اشارہ کرے گی ناؤن کی طرف کہ کس ناؤن کی بات ہو رہی ہے، کس نے کھانا کھایا۔ تو یہ ہر زبان کا اسلوب ہے پروناؤنس کا استعمال، کہ ناؤن کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا بلکہ پروناؤنس کے ذریعے سے ان کی طرف آپ اشارہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ضمائر کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1/3 آف قرآن، اگر آپ ضمیر کو سمجھ لیتے ہیں تو 1/3 قرآن آپ کے اوپر کھل جاتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ضمیر کا سیکھنا، ضمائر کا سیکھنا پروناؤنس کا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پروناؤنس کو سیکھنا کہ پروناؤنس کتنی قسم کے ہیں، ضمائر کتنی قسم کے ہیں، اور وہ کیا معنی پیدا کرتے ہیں۔ پھر ضمائر کا کانٹیکس میں معنی پیدا کرنا، یعنی جب وہ فریز میں، سینٹنس میں وہ ضمیر پڑی ہے، اب پیچھے ناؤن اگر تو ایک ہے تو بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ ضمیر کو، پروناؤن کو اس ناؤن کی طرف لوٹا دیں، لیکن اگر پیچھے ناؤنس ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک ایکسرسائز ہے، اور اچھی خاصی جو ہے وہ ایکسرسائز ہوتی ہے وہ، اور وہاں سے ترجمے میں پھر کیا ہے، فرق بھی آتا ہے۔ تو اس کے متعلق پھر کچھ اصول ہیں ضمائر لٹانے سے متعلق
کہ ضمیر پیچھے اگر ایک سے زیادہ ناؤن ہوں گے تو کس کی طرف ہم لوٹائیں گے، اس کے پھر کچھ پرنسپلز ہیں جو ہم اصول تفسیر میں پڑھیں گے کہ قرآن کو ہم نے انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، قرآن کی انٹرپریٹیشن کے اصول کیا ہیں، ٹھیک ہے، وہ اصول تفسیر کا موضوع ہے، یعنی قرآن کو کھولنا کیسے آپ نے، اس کے ٹیکسٹ کی میننگ۔ اچھا، پہلے ہم غائب کی ضمائر پڑھیں گے، پھر ہم حاضر کی، پھر اس کے بعد ہم متکلم کی ضمائر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہم ٹیبل بنائیں گے۔ یہ ٹیبل بس آپ اس کا سکین لے لیں، سکین کر کے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ غائب کی جو ضمائر ہیں یعنی تھرڈ پرسن، ٹیبل میں ہم نے کہا تھا جو ہم ناؤن کا ٹیبل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ناؤن کا ٹیبل جس طرح سے ہم بنا رہے ہیں، رفع، نصب اور جر، 3 حالتیں ہوتی ہیں ناؤن کی، تو پروناؤن کی بھی 3 حالتیں ہوں گی، کیونکہ یہ بھی ناؤن ہی کی ایک قسم ہے پروناؤن۔ دوسری طرف کیا تھا، واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، یہ آپ نے گردانیں کی ہوئی ہیں، مطلب یہ ٹیبل کا جو پیٹرن ہے یہ واضح ہے، کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث، ٹھیک ہے، یہی پیٹرن تھا جو ہم پہلے ناؤن میں ڈسکس کرتے رہے۔ غائب، غائب مین تھرڈ پرسن ہے، آپ ہوا، ہوا کا مطلب ہے وہ، ہی، ٹھیک ہے، ہوا، اس کی نسب کیا ہے، ہو، جر بھی کیا ہے، ہو۔ وہاں پہ کیا تھا، زیدن، 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 اب یہاں پہ ظاہری بات ہے اس طرح سے تو پروناؤن کا تو اس طرح سے نہیں ہے نا جیسے ناؤن کا معاملہ ہے، یہاں آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ اس کی نسب جر کیا ہے، ہوا کی نسب اور جر ہے، ہو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تثنیہ مذکر، ہما، ہما کے لیے کیا ہے، وہ دو، وہ دونوں، تو کیا ہم کہیں گے، دے، دے ہی آتا ہے نا، دو کے لیے تو ظاہری بات دو سے جمع ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہما، اس کی نسب اور جر کیا ہے، ہما ہی ہے، ہما، ہما۔ جمع مذکر، ہم، وہ سب، دے، اس کے لیے بھی دے ہی ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ عربی کا امتیاز ہے کہ یہاں ڈیول ناؤن ہوتا ہے 2 کے لیے، بقیہ زبانوں میں عام طور پہ 2 سے جمع شروع ہو جاتی ہے، عربی میں 3 سے جمع شروع ہوتی ہے۔ ہم، نسب اور جر بھی ہم ہی ہے، ہم، ہوا، ہو، ہما، 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 ہما کی نسب جر سیم ہے، تینوں حالتیں سیم ہیں، ہم، تینوں حالتیں سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ مؤنث میں کیا ہو جائے گا، ہیا، یعنی جسے ہم شی کہتے ہیں، وہ، ہیا، ٹھیک ہے۔ نسب اور جر اس کی کیا ہے، ہا اور ہا، ہیا، ہا، نسب اور جر میں ہیا جو ہے وہ ہا بن جاتا ہے۔ تثنیہ، تثنیہ میں سیم ہے جیسے مذکر میں ہما، 2 مؤنث ہو تو ان کے لیے بھی دے ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہما سیم ہے، ہما، ہما، تینوں حالتیں سیم ہیں، ہما۔ ہاں، جمع مؤنث میں کیا ہے، یہ ہنہ ہو جاتا ہے، ہنہ، دے، سیم ہے، ہنہ، نون کے اوپر شد ہے، نون کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، وہ ایک مسلمان ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے، ہوا مسلم، ٹھیک ہے۔ وہ 2 مسلمان ہیں تو کیا ہوگا، ہما مسلمان، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب زیادہ وہ مسلمان ہیں، ہم مسلمون، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کہنا ہو کہ وہ مسلمان
عورت ہے تو کیا آئے گا؟ ہیا مسلمتن، وہ ایک مسلمان عورت ہے. وہ دو مسلمان عورتیں ہیں، ہما مسلمتان، ٹھیک ہے، اور وہ سب مسلمان عورتیں ہیں. ہن مسلماتن، ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو گیا یہ ضمائر جو ہیں، یہ والی رفع کی ضمائر. ان کا استعمال ہم نے دیکھا ہے کہ یہ عام طور پہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہو جاتی ہیں. جیسے یہاں پہ یہ پورا جملہ ہے نا، تو اس جملے میں یہ کیا ہے؟ مبتدا بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، رفع کی ضمائر مبتدا. ان کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں. یعنی کبھی آپ یہ ٹرم پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے. منفصلہ، انفصال سے، یعنی وہ ضمیریں جو جدا ہو کے آتی ہیں، علیحدہ. چونکہ یہ ناؤن کے ساتھ جوڑ کے نہیں آتی، ناؤن علیحدہ ہے. یہ دیکھیں نا، ناؤن علیحدہ ہے، ضمیر علیحدہ ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں ضمائر منفصلہ. یعنی ناؤن میں اور ان میں انفصال ہے، جدائی ہے، علیحدہ علیحدہ. یہ جو ضمائر ہیں ان کو کہتے ہیں ضمائر متصلہ، نصب اور جر کی. یہ منفصلہ ہیں اور یہ ہیں متصلہ. ضمائر متصلہ، اتصال کہتے ہیں کنیکشن کو، یعنی جو ناؤن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، جڑی ہوتی ہیں، ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو نصب اور جر کی ضمیر ہے یہ ہمیشہ ناؤن کے ساتھ جڑ کے آئے گی، علیحدہ نہیں آئے گی. اور رفع کی ضمیر ہمیشہ ناؤن سے علیحدہ آئے گی. تو یہ پوائنٹ کلیئر ہے. اب ہم مثال پڑھتے ہیں نصب یا جر کی ضمیر کی. ٹھیک ہے، اگر ہم نے کہنا ہو کہ بے شک وہ مسلمان ہے، بے شک، بے شک کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں؟ انا. اور انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نصب میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ انا انہو مسلمون. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا؟ ہوا کس میں چلا گیا؟ ہو بن گیا. ہوا ہو بن گیا. کیوں بنا؟ کیونکہ ہوا کی نصب کیا ہے؟ ہو ہے. اور انا جو ہے وہ اپنے ناؤن کو، اپنے اسم کو نصب میں لے جاتا ہے. اگر ہم نے کہنا بے شک وہ دو مسلمان ہیں، انہما نہیں ماں نے. انا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. تو ہما کی نصب کیا ہے؟ ہما. خبر کو کچھ چھیڑے گا انا؟ نہیں، خبر کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا انا. ٹھیک ہے، ہم انا انہم مسلمون. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انہم، ہم مسلمون، انہم مسلمون. ہم کی نسب کیا ہے؟ ہم. اور اگر ہم نے کہنا بے شک وہ ایک عورت مسلمان ہے تو کیا ہوگا؟ انہا مسلمتن. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسب کی ضمیر کس طرح سے استعمال ہوتی ہے اور کہاں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بے شک وہ دونوں مسلمان ہیں. انہما مسلمتان. ٹھیک ہے، اور بے شک وہ سب عورتیں مسلمان ہیں. انہن مسلمات. کلیئر ہے؟ چلیں جیسا یہ تو آپ نے انا کے ساتھ بتایا نا کہ جی آتی ہے. جی اور اس کے علاوہ اور کس کے ساتھ اتصال آئے گی؟ مثال کے طور پہ جب یہ مضاف الیہ بنے گی، جب یہ ضمائر مضاف الیہ بنے گی. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں
حامد کی کتاب اور اس کا قلم. ٹھیک ہے. اب حامد کی کتاب کیا ترجمہ ہوگا؟ کتاب حامدن. اور کا ترجمہ کیا ہے؟ واو. ٹھیک ہے. وا. اس کا قلم. اب دیکھیں نا, اس کا قلم. قلم, قلم, اور آگے کیا آ جائے گا؟ اس کس حالت میں آئے گا؟ جر کی حالت میں. جر میں آئے گا نا. یہ اس اصل میں کیا ہے؟ واحد کی ضمیر ہے نا, واحد مذکر ہوا. تو ہوا کی جر کیا ہے؟ ہو. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اب اس کو جوڑ کے لکھیں گے, یہ اس طرح سے آئے گا قلمہ. اس کا قلم, قلمہ, ان دونوں کا قلم. قلم ہما. ٹھیک ہے. دو کا قلم کیا آ جائے گا؟ قلم ہما. ان سب کا قلم. جی کون سا؟ کیسے؟ ہاں وہ ابھی ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ. قلمہ, قلمہما, قلمہم. ٹھیک ہے. اس خاتون کا قلم, قلم, اور ان دونوں کا قلم, قلم, اور ان سب کا قلم, قلم. یعنی جب یہ مضاف الیہ بنے گی, ضمائر پروناؤنز مضاف الیہ بنیں گے تو یہ حالت جر میں آئیں گے. کیا آئیں گے؟ حالت جر میں آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ تو تھی غائب کی ضمائر. اب ہم آتے ہیں ان ضمائر کی طرف جو کہ حاضر کی ضمائر ہیں. ان کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. سیم ٹیبل ہے, مطلب وہی پیٹرن ہے, لیکن یہ ہے کہ ضمائر اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہیں, مختلف ہیں. حاضر, رفع, نصب اور جر. ٹھیک ہے جی. واحد مذکر, تثنیہ مذکر, جمع مذکر, اور واحد مؤنث, تثنیہ مؤنث, اور جمع مؤنث. حاضر کی ضمائر یعنی سیکنڈ پرسن کی بات ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انتا, تو. انتا, تو. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ یو. ٹھیک ہے. انتا کی نصب اور جر کیا ہے؟ کا, کاف زبر کا. ٹھیک ہے. انتما, تم دونوں. تو انگریزی میں کیا آئے گا؟ دو کے لیے بھی یو ہی آئے گا. ٹھیک ہے. انتما, اس کی نصب اور جر کیا ہے؟ کما, کما. ٹھیک ہے. جمع میں کیا آتا ہے؟ انتم, یو ہی آئے گا. نصب اور جر کیا ہے؟ کم اور کم. کلیئر ہے. واحد مؤنث میں کیا آ جاتا ہے؟ انتی. وہ انتا تھا, یہ کیا ہے؟ انتی. اس کے لیے بھی یو ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. انتی اور کاف زیر کی, وہاں کاف زبر کا تھا مذکر میں, کاف زیر کی,
ٹھیک ہے, یہ فرق یاد رکھنا ہے انتا اور انتی کا. تثنیہ مؤنث اور اس کے بعد کیا ہے جمع مؤنث. تثنیہ مؤنث میں یہ کیا ہو گیا انتما, سیم, اکثر ضمائر سیم ہے. انتما کما, کما جیسے مذکر میں تھا سیم اسی پیٹرن پہ آ گئی. اور جمع مؤنث کیا ہے انتن, انتن یہ بھی یوں آ جائے گا. اور کننا, کننا کننا کننا. کلیئر ہے. اگر ہم نے کہنا ہو کہ تو مسلمان ہے, انت مسلمون, اور اگر یہ سوال کرنا ہو کہ کیا تو مسلمان ہے, انت مسلمون, ٹھیک ہے, تم دونوں مسلمان ہو. انتما مسلمان, ٹھیک ہے, تم سب مسلمان ہو. انتم مسلمون, تو مسلمان ہے عورت کے لیے. انتی مسلمہ تن, ٹھیک ہے, تم دونوں مسلمان ہو فیمیل کے لیے. انتما مسلمتان, اور تم سب مسلمان ہو. انتن مسلماتن, ٹھیک ہے, انتن مسلماتن. یہ رفع کی ضمائر ہیں. ہم نے کیا کہا تھا ان کو کیا کہتے ہیں رفع کی ضمائر کو؟ ضمائر منفصلہ, ٹھیک ہے. اور یہ نصب اور جر کی ضمائر ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں متصلہ. ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہنا ہو تیرا رب, تو کیا آئے گا ربو, ربو کا. یا پہلے اس کو نصب میں کر لیں. نصب میں کیسے کریں گے؟ انّا لگا دیں آرام سے, تو کیا بن جائے گا انّا کا, ایسے ہی آئے گا. ٹھیک ہے. آگے دوسرا کیا آئے گا انّا, انکما, انکما مسلمان, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ کیا ہے انّا, انکم مسلمون. یہ پین ذرا زیادہ سینسٹیو ہوا ہے. چلیں, انّا, انکی مسلمتن, اور تم دونوں, بے شک تم دونوں مسلمان ہو. انّا, انکما مسلمتان, اور بے شک تم سب مسلمان ہو. انّا, انکن مسلمات. کلیئر ہے. ہاں, اب اس طرف آئیں کہ اگر ہم نے اس کا وہ جر استعمال کرنا ہو, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا تیرا رب, ربو, ربو کا, تیرا رب. ربو پلس انتا تھا نا, تو انتا کی جر آ گئی. انتا کی جر کیا ہے کا. تجھ کا رب, ربو کا مرکب اضافی, ٹھیک ہے. ہم اردو میں تیرا رب کہہ دیتے ہیں. تم دونوں کا رب, ربکما, ٹھیک ہے. انتما کی جر کیا ہے کما,
تم دونوں کا رب، مرکب اضافی ہے تو تم دونوں جو ہے وہ جو ضمیر ہے وہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوگی، تم سب کا رب، ربکم، تجھ مؤنث کا رب، ربو کی، تم دو مؤنث کا رب، ربکما، اور تم سب مؤنث کا رب، ربکن، ٹھیک ہے، ربکن، کلیئر ہے یہ؟ اچھا، اب کچھ استثناء پڑھ کے پھر ہم جو ہے وہ آگے چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف، ٹھیک ہے؟ ہم نے ابھی تک ایک بات یہ پڑھی تھی کہ خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن خبر جب اس میں صفت ہوتی ہے تو عام طور پہ تب نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر خبر جو ہے وہ علم ہو، خبر کیا ہو، اس میں علم ہو، تو خبر معرفہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ من انتا، تو کون ہے، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ انا، اپنا نام لیں گے نا، انا یوسف، انا یوسف، انا مبتدا ہے، یہ متکلم کی ضمیر ہے جو ہم ابھی آگے پڑھتے ہیں، اور یوسف کیا ہے؟ خبر ہے۔ اب خبر یہاں پہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو خبر معرفہ آ جاتی ہے جب کہ خبر کیا ہو، اس میں علم ہو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، یعنی خبر کے بارے میں ہم نے پرنسپل پڑھا تھا کہ وہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار خبر معرفہ بھی آ جاتی ہے جب کہ وہ اس میں علم ہو، یا پھر کسی ضرورت کے تحت خبر کو معرفہ لایا جاتا ہے۔ وہ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ جملے کو ایمفیسائز کرنا، خبر میں زور پیدا کرنا۔ ہم اگر یہ کہیں کہ زید عالم، کیا ترجمہ ہوگا؟ زید عالم ہے۔ زید، اگر ہم اس کی خبر کو معرفہ بنائیں گے، ہم نے کہنا ہو کہ زید عالم نہیں ہے بھائی، العالم ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ ڈائریکٹ نہیں آئے گی، اس میں درمیان میں ضمیر منفصل آئے گی۔ زید العالم یہ ایکسپریشن نہیں ہوگا، بلکہ زید هو العالم۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ زید ہی عالم ہے۔ مطلب زید عالم نہیں ہے تو پھر کون عالم ہے بھائی؟ جس طرح ہم یہ، اگر اسے نہیں پتہ تو پھر کس کو پتہ ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو جب یہ ایکسپریشن آپ لانا چاہتے ہیں کسی کے بارے میں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ضمیر منفصل کا استعمال کرتے ہیں اور خبر کو معرفہ کر دیتے ہیں۔ تیسرا ایکسیپشن کیا ہے؟ تیسرا ایکسیپشن ہے، اس کا تعلق زیادہ تر کتابت سے۔ ہم نے کہا تھا کہ ریڈنگ، جو تجوید جسے ہم کہتے ہیں، قرات کے جو قوانین ہیں، جیسے پروننسیشن ہوتی ہے، تلفظ وغیرہ، جب آپ لینگویج پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ پروناؤنس بھی صحیح کریں ہیں، اور دوسرا کتابت، املا کے جو قواعد ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے عربی گرامر میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ضمیر ہے ہوا، ٹھیک ہے؟ ہوا، اس کی نصب اور جر کیا ہے؟ ہو۔ اب آپ اس کا استعمال دیکھیں لکھنے میں، کتابہ، کتابہ، یہ الٹی پیش آتی ہے، ٹھیک ہے؟ منہ، ٹھیک ہے؟ فیہ، بیہ، یہ ایک ہی ضمیر ہے، ہو۔ کبھی یہ الٹی پیش کے ساتھ آ گئی، کبھی یہ ہو آ گئی، کبھی یہ ہی آ گئی، کبھی یہ کھڑی زیر کے ساتھ ہی آ گئی، ہے یہ ایک ہی ضمیر، ہوا جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس کی حالت جر۔ تو یہ کتابت کے اصول ہیں کہ اگر ضمیر سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو الٹی پیش آتی ہے، کتابہ۔ اگر ضمیر سے پہلے والا جو لیٹر ہے اس کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو تو یہ الٹی پیش کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔
اور اگر اس سے پہلے ساکن ہو ضمیر سے پہلے تو پھر یہ اسی طرح سے آتی ہے جیسے یہ ہے ہو، اور اگر اس سے پہلے یا ہو تو پھر اس پہ کسرہ آ جاتا ہے. ضمیر سے پہلے یا ہو تو یہ کسرہ لے لیتی ہے، اور اگر اس سے پہلے جو ہے وہ کسرہ ہو تو پھر یہ کھڑی زیر لے لیتی ہے. جسٹ لکھنے کے لیے یہ استعمال سے چیزیں ذہن نشین ہو جاتی ہیں، ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن بس اتنا کہ یہ ہو مختلف طرح سے استعمال ہو جاتی ہے، ہو، ہی اس طرح سے استعمال ہو جاتی ہے، اتنی سی بات ہے. چوتھا جو ہے وہ کہ کچھ ورڈز ہیں، چوتھا ایکسیپشن یہ ہے کہ کچھ ورڈ ہیں، یہ ان میں سے کچھ ورڈز زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کی جو رفع نصب جر ہے نا وہ واو الف اور یا کے ساتھ آتی ہے. واو الف اور یا، رفع نصب اور جر، یہ 6 ہیں. یہ ٹوٹل کتنے؟ 6 ہیں. جیسے ابو، اصل میں لفظ کیا ہے؟ ابن، باپ. اس کی رفع کیا آتی ہے؟ واو کے ساتھ. یعنی یہ نہیں آئے گا ابن، 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 یہ نہیں آئے گا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا زیدن، 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 مسلمن، 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 تو ابن، ابن، ابن آنا چاہیے تھا نا. لیکن یہ قاعدے سے ہٹ کے ایکسیپشن ہے. یہ 6 الفاظ ہیں کہ جن کی رفع واو کے ساتھ اور نصب الف کے ساتھ، ابا، اور جر یا کے ساتھ، ابی، ابو، ابا، ابی. اسی طرح ایک ورڈ ہے اخن. اخن بھائی کو کہتے ہیں. اخن، اخن، اخن نہیں آتا. کیا آتا ہے؟ کیا ہو جائے گا اسی پیٹرن پہ؟ اخو، اخا، اخی. اسی طرح ایک ورڈ ہے زو. ٹھیک ہے، زو رفع میں، زا نصب میں، زی شان. یہ اردو میں لفظ آپ نے زی جو دیکھے نا، یہ زو زا زی، اس کا مطلب ہوتا ہے والا. زی شان، شان والا. تو زی زو کی کیا ہے؟ جر ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی رفع کی حالت میں ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مضاف بن کے آتا ہے، ٹھیک ہے، مرکب اضافی کے چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو جب یہ مضاف بن کے آئیں گے تو پھر واو کے ساتھ رفع کی حالت میں، ٹھیک ہے، اور نصب میں الف کے ساتھ اور جر میں یا کے ساتھ جب مضاف بن کے آئیں گے. رفع میں دونوں فارم یوز کر سکتے ہیں. جی، رفع میں ابون بھی یوز کر سکتے ہیں اور ابو بھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں جب یہ مضاف بن کے آئیں، جب یہ کیا آئیں؟ مضاف. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں تیرا باپ، تو کیا کہیں گے؟ ابو کا. ابو کا نہیں کہیں گے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ابو کا نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ایکسیپشن پڑھ رہے ہیں نا ہم. ابو اصل میں ابو ہے، ابن تھا نا، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ابو کا. لیکن ابو کا استعمال نہیں ہوتا، ابو کا. یہ ابو اور یہ کا، ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہنا ہو تیرا بھائی، اخو کا. مال والا، زو مالن، زو مالن. مضاف بن کے آتے ہیں نا، جب یہ مضاف بن کے آتے ہیں. اگر ہم نے کہنا بے شک تیرا ابا، بے شک تیرے ابا جی، والد صاحب، تو کیا کہیں گے؟ انا ابا کا. یہ بس یہ بات سمجھنی ہے. بے شک تیرا بھائی، ان اخا کا، ٹھیک ہے. بے شک مالدار، ان
زامان. ٹھیک ہے. اب یہ مضاف بن رہے ہیں نا, یہ مضاف بن رہے ہیں, تو جب یہ مضاف بن کر آتے ہیں تو رفع میں واو, نصب میں الف اور جر میں یا. ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہنا ہو تیرے والد کا چہرہ, چہرے کی عربی کیا ہے؟ وجہ. تو کیا کہیں گے؟ تیرے والد کا چہرہ, مرکب اضافی ہو گیا نا. ٹھیک ہے. ہاں, وجہ ٹھیک ہے, تیرا والد, ابھی کا. ٹھیک ہے. اور اس کو پھر ساتھ ملا کے لکھ دیں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تھوڑی سی گہری ہوگی لیکن پریکٹس سے انشاءاللہ نکل جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ ابھی کون سی حالت میں؟ مضاف الیہ ہے, حالت جر میں. یہ وہ مرکب اضافی جو ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف الیہ, جس میں یہ مضاف ہے اور یہ اس کا کیا ہے؟ مضاف الیہ. پھر یہ آگے کیا ہے؟ مضاف, اور یہ کیا ہے؟ اس کا مضاف الیہ. یہ ہم نے پڑھا تھا نا کمپلیکس اسٹرکچر, کہ ایک ناؤن درمیان میں ایسا بھی آ جاتا ہے جو مضاف بھی بن رہا ہوتا ہے, مضاف الیہ بھی بن رہا ہوتا ہے. چلیں جی, اب لاسٹ میں کیا ہے؟ متکلم کی ضمائر. بس اس کے بعد ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. متکلم یعنی جی ہاں, ایک ہے فو, فافی, وہ زیادہ استعمال نہیں ہوتے تو اس لیے ہم کتاب میں دیکھ لیں. متکلم کی ضمائر. ٹھیک ہے. فرسٹ پرسن, اسی طرح سے رفع, نصب اور جر, اور واحد متکلم اور جمع متکلم. یہاں لمبا چوڑا کھاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے غائب میں اور حاضر میں تھا, تھرڈ اور سیکنڈ پرسن میں. مذکر مؤنث سیم ضمائر ہیں. آنا, میں, آئی کے لیے میں. ٹھیک ہے. نصب میں کیا ہے؟ یا ساکن. آئی, مائی, می ہوتا ہے نا, وہاں پہ بھی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے نا. یو, یور, یو. ہی, ہز, ہز. شی, ہر. دے, دیئر, دیم. ٹھیک ہے. تو وہ ان کی نسب جا رہا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں, اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے وہاں انگریزی میں پڑھا ہوا ہے اچھے سے. آنا, یا. نحنو, جمع میں کیا آتا ہے؟ نحنو, ہم. وی اور اس. ٹھیک ہے. نحنو, نا. میں مسلمان ہوں. انا مسلم. ٹھیک ہے. ہم مسلمان ہیں. بے شک میں مسلمان ہوں. انا پلس یا آ جائے گا نا. ٹھیک ہے. یہ اصل میں آئے گا انا پلس یا. اب جو یا ہے نا, یہ اپنے سے پہلے زیر مانگتی ہے. عربی میں عربوں نے کیا کیا کہ لفظ جو ہے نا بس زبان سے پھسلنا چاہیے. اور لفظ زبان سے کب پھسلتا ہے؟ جب واو سے پہلے پیش ہو. ٹھیک ہے. الف سے پہلے زبر ہو اور یا سے پہلے زیر ہو. تو وہ کیا کرتے ہیں, جہاں پہ یا آتی ہے اس سے پہلے کیا کر دیتے ہیں؟ زیر کر دیتے ہیں اس کو. تو یہ ان نئی پڑھنے میں ذرا دقت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ انی. سمپلی کیا ہے, صرف اس زبر کو کیا کیا؟ زیر میں بدل دیا. انی. تو کیا آئے گا؟ انی مسلمون. انی مسلمون. اور نحنو کا کیا ہے؟ نا.
ٹھیک ہے. تو انا نا بھی آ جاتا ہے, دیکھیں نا, انا پلس نا, تو یہ کیا بنتا ہے؟ انا نا. کتنے نون جمع ہو گئے؟ ہاں, تین. تو کہتے ہیں 3 زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, مشقت ہوتی ہے ایک لفظ کو 3 مرتبہ دہرانے میں. اننا, تو اننا بھی آ جاتا ہے, لیکن عام طور پہ ایک نون گرا کے انا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انا مسلمون, بے شک ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, اس میں تسنیہ کا علیحدہ سے نہیں ہے؟ نہیں, تسنیہ علیحدہ نہیں ہے, تسنیہ اسی میں آ جاتا ہے. ہاں, اچھا اب ہم نے کہنا ہو میری کتاب, اصل میں تھا کتابو پلس انا کی جر کیا ہے؟ یا. کتابوئی, تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں ایسے نہیں کریں گے, وہ کتابوئی نہیں کریں گے, کتابی. اس پیش کو وہ زیر میں بدل دیں گے بس, کیونکہ یا جو ہے وہ اپنے سے پہلے کیا کرتی ہے؟ کسرہ لے آتی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے. ہماری کتاب, کتابنا. ان کو ضمائر متصلہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ناؤن کے ساتھ جڑ کر آ رہی ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے بات اب تک؟ اب ہم آتے ہیں اپنے مشق کی طرف, ایکسرسائز کی طرف. جی, ان الشرک ضلال مبین. ٹھیک ہے, ان الشرک, شرک پہ اوپر نصب کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے. اور یہ کیا بن رہا ہے جملے میں؟ ٹیکنیکلی کیا بن رہا ہے؟ مبتدا یا انا کا اسم. ٹھیک ہے, ضلال مبین, یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. اور خبر سے پہلے یہ کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. بے شک شرک ایک کھلی گمراہی ہے. وَهُوَ, ہوا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر کا مرجع تلاش کرنا. مرجع کہتے ہیں وہ ناؤن, مرجع رجوع کی جگہ. ٹھیک ہے, وہ ناؤن جس کی طرف وہ ضمیر انڈیکیٹ کر رہی ہے. تو ضمیر کا مرجع تلاش کرنا. اور وہ یعنی شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم. بے شک شرک کھلی گمراہی ہے, اور آگے کوئی ترجمہ کر دے اور وہ یعنی قتل کرنا ظلم عظیم ہے. تو بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں سے نہیں نکل رہی. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ضمیر پیچھے کسی ناؤن کی طرف لوٹ رہی ہوگی, وہ ناؤن آپ کو لفظوں میں دکھانا پڑے گا ترجمہ کرنے کے لیے. انت ابراہیم, انت کیا تو ابراہیم ہو؟ ابراہیم ہے. انت کون سی ضمیر ہے؟ واحد مذکر, واحد مذکر حاضر, حاضر سیکنڈ پرسن کی. ٹھیک ہے, ما انا ابراہیم, میں. یہ ابراہیمہ نسب میں کیوں ہے؟ انا کی نہیں, ماں کی وجہ سے. ماں کیا کرتا ہے؟ کس کو؟ خبر کو. یہاں مبتدا کیا ہے؟ انا. ٹھیک ہے, بلکہ انا محمودن. محمودن کیا ہے؟ خبر ہے. اور یہ خبر یہاں پہ کیا آ رہی ہے؟ معرفہ. کیوں معرفہ آ رہی ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ خبر اگر علم ہو تو معرفہ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, حل الاسلام دین حق. الاسلام, یہ کیا بن رہا ہے یہاں جملے میں؟ مبتدا. دین حق کیا ہے؟ خبر. کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا اسلام سے حل کیا کرتا ہے؟ حل کوئی تبدیلی لاتا ہے اعرابی؟ نہیں لاتا. ٹھیک ہے, نعم وَهُوَ صِرَاطٌ مستقیم.
ہوا سے کیا مراد ہے اب؟ دین اسلام. اور وہ صراط مستقیم. ہوا یہاں پہ کیا بن رہا ہے جملے میں؟ مبتدا. ٹھیک ہے. اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. تو ہوا معرفہ ہے. ہوا معرفہ ہے. کیوں؟ جب ہم نے معرفہ کی قسمیں پڑھی تھیں تو اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ضمائر بھی معرفہ ہوتی ہیں, اسماء موصولہ بھی معرفہ ہوتے ہیں, اسماء اشارہ بھی معرفہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پیچھے معرفہ کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں. الدرس سہل. ٹھیک ہے, سبق آسان ہے. آج کا سبق بہت آسان ہے. لیکن ہوا طویل. ہوا کس طرف لوٹ رہا ہے؟ سبق کی طرف. ٹھیک ہے, سبق آسان ہے لیکن سڑک لمبی ہے. بعض لوگوں کے ترجمے ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ جب ترجمہ کرتے ہیں آپ پیچھے ضمیر لٹا رہے ہیں, وہ پیچھے موجود ہی نہیں قرآن میں وہ لفظ جو وہ نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ترجمہ پھر ایسا ہی ہے. تو سبق آسان ہے لیکن وہ لمبا ہے, طویل ہے. الیس الفیل حیوانا ضخیما. الفیل یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. ٹھیک ہے, مبتدا معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حیوانا ضخیما یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. یہ نصب میں کیوں ہے؟ لیسا کی وجہ سے. لیسا حرف نفی ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ خبر کو. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا ہاتھی جو ہے وہ بڑا جانور نہیں ہے؟ آ بھی آ گیا نا استفہام کے لیے. بلا, کیوں نہیں. ہوا حیوان ضخیم جدا. ہوا یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. ٹھیک ہے, حیوان ضخیم اس کی کیا ہو گئی؟ خبر. کیا ترجمہ کریں گے؟ کیوں نہیں, وہ بہت بڑا جانور. بڑا نہیں, بہت بڑا جانور ہے. ٹھیک ہے, جدن. اچھا جی, نیکسٹ کیا ہے؟ انتم حیاتون. حیاتون کسے کہتے ہیں؟ درزی. کیا تم, انتم یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. مبتدا. ٹھیک ہے, حیاتون اس کی کیا ہے؟ خبر. ما نحن بحیاتین. بحیاتین کیا بن رہا ہے جملے میں؟ خبر ہے. مبتدا کیا ہے؟ نحن. یہ جر میں کیوں ہے بحیاتین؟ ما کی وجہ سے. کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم درزی نہیں ہیں, بلکہ نحن معلمون. ہم کیا ہیں؟ استاذ ہیں. ٹھیک ہے. حل زینب معلمۃ کسلانۃ. زینب یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. معلمۃ کسلانۃ کیا ہے؟ اس کی خبر. کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا زینب سستانی ہے؟ ٹھیک ہے جی. آگے آ گیا جواب, آ گیا لا نہیں. ما ہی معلمتن کسلانتن. معلمتن کسلانتن کیا ہے؟ خبر ہے. یہ نصب میں کیوں ہے؟ ما کی وجہ سے. اس کا مبتدا کیا ہے؟ ہیا. کیا ترجمہ کریں گے؟ نہیں, وہ سستانی نہیں ہے, بل ہیا. مبتدا کیا ہے؟ ہیا. اور معلمۃ مجتہدۃ کیا ہے؟ خبر ہے کہ وہ ایک محنتی استانی ہے. ٹھیک. الحادمان المبسوطان حاضران. مبتدا کیا ہے؟ یہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ مبتدا مفرد ہے یا مرکب ہے؟ کون سا مرکب؟ مرکب توصیفی. کیا ترجمہ کریں گے؟ دو خوش دل خادم امپلائز. ٹھیک ہے, حاضران. حاضر ہیں, پریزنٹ ہیں. ٹھیک ہے. وہما اور وہ مجتہدان محنتی ہیں. ٹھیک ہے. ان الارض والسماوات. مبتدا کیا ہے یا انا کا اسم کیا ہے؟ الارض
والسماوات، یہ پورا والسماوات کون سی حالت میں ہے؟ رفع میں ہونا چاہیے، نصب میں. نصب ہاں تو یہ کون سی حالت ہے؟ نصب ہی تو ہے. ٹھیک ہے. مسلمات مسلمات مسلمات، نصب بھی کسرہ کے ساتھ آتی ہے جمع مؤنث میں. بے شک زمین اور آسمان کیا ہیں؟ مخلوقات. کون سا صیغہ ہے یہ؟ مخلوقات جمع مؤنث. ٹھیک ہے. مسلمات لمبی تا کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہن کیا بن رہا ہے جملے میں؟ مبتدا. آیات بینات، یہ کیا ہے؟ خبر. کلیئر ہے؟ چلیں جی آگے چلیں. ان المرأتین الصالحتین، مبتدا کیا ہے؟ کون سی حالت میں ہے یہ؟ نصب میں. صیغہ کون سا ہے؟ جمع کہاں سے آ گئی؟ تثنیہ مؤنث. کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک دو نیک عورتیں جالستان بیٹھی ہیں. کلیئر ہے؟ دماغ گھوم رہا ہے؟ بس گھومنا چاہیے تبھی عربی آئے گی. ان المعلمین والمعلمات مبسوطون، مبتدا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بے شک اساتذہ اور استانیہ مبسوطون، خوش دل ہیں. ٹھیک ہے. سڑیل نہیں ہے. لیکن ما ہم بمجتہدین، بمجتہدین کون سی حالت ہے؟ چر ہے ما کی وجہ سے. ٹھیک ہے. مبتدا اس میں کیا ہے؟ ہم. کلیئر ہے؟ چلیں جی. یہ آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ. کیا اللہ قدرت والا ہے؟ کیا کی عربی کیا ہے؟ حل. اللہ، حل اللہ قدرت والا، حل اللہ قادر یا قدیر. ٹھیک ہے کا کوئی ہم نے کہا تھا عربی میں ورڈ نہیں ہوتا، خبر کو آپ نکرہ لے آتے ہیں، ہے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. حل اللہ قدیر، جی ہاں اللہ قدرت والا ہے. نعم اللہ قدیر. کلیئر ہے؟ کیا خوش دل استانیہ محنتی نہیں ہیں؟ ماں استعمال کر لیا کریں. نہیں، ماں بھی استعمال کرنا ہے. ہم نے کہا تھا پہلے سوال آئے گا ہاں کیا حل، ٹھیک ہے، یا آ کیا نہیں، پھر اس کے بعد حرف نفی آتا ہے اما. اب آئے گا مبتدا خوش دل استانیہ المعلمات المبسوطات، امل معلمات المبسوطات، محنتی خبر آ جائے گی. مجتہد جمع مؤنث ہے، مجتہدات. ٹھیک ہے. اما کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ نصب میں چلی جائے گی. ٹھیک. اچھا نیکسٹ کیا ہے؟ کیوں نہیں. کیوں نہیں کا ترجمہ کریں؟ بلا. وہ خوش دل ہیں، وہ اب وہ کتنی ہیں؟ زیادہ. ہن خوش دل ہیں، خبر لگا دیں مبسوطات. ٹھیک ہے. اور وہ وہن مجتہدات. کلیئر ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ دونوں خوش دل استانیاں کھڑی ہیں. دیکھیں دونوں خوش دل استانیاں، مبتدا پہلے تلاش کرنا ہے. دو ہیں. المعلمتان المبسوطتان کیا ہیں؟ کھڑی ہیں. قائمتان
او جالستان، لیکن اس نے آگے سوالیہ نشان ڈال دیا. ہاں حل شروع میں لگا دیں گے. حل المعلمتان المبسوطتان قائمتان او جالستان. کلیئر ہے؟ وہ کھڑی نہیں ہیں، دو کی بات ہو رہی ہے. پہلے نہیں آ جائے گا ما، پھر وہ ہما، ما ہما کھڑی نہیں، کھڑی ہیں. قائمتان نہیں، ما کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ ما ہما قائمتین. ٹھیک ہے، بلکہ بیٹھی ہیں، بل ہما جالستان. کیا زمین اور سورج دو واضح نشانیاں نہیں ہیں؟ کیا نہیں، پہلے تو کیا پھر نہیں. عمل ارض والشمس، یہ مبتدا ہو گیا. اب واضح نشانیاں دو ہیں نا، آیتین بینتین. کیوں کہ ماں کی وجہ سے خبر نصب میں چلی جائے گی. اچھی نصیحت صدقہ ہے، اچھی نصیحت. الموعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ صدقۃ. ٹھیک ہے، اور وہ بہت ہی مقبول ہے. اور وہ نہیں الموعظۃ الحسنہ وہی مؤنث ہے، وہی مقبول، مقبولتن آ جائے گا نا ہیا کی وجہ سے، بہت ہی جدا. کلیئر ہے؟ قرآنی مثالیں. ان اللہ لغنی، بے شک اللہ، لغنی لازمن کیا ہے؟ بے نیاز ہے. بے شک اللہ لازمن کیا ہے؟ بے نیاز. واللہ، اور اللہ تعالی، هو السمیع العلیم، بہت سننے والا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، یہ ہوا آ گیا اور خبر کیا ہے؟ معرفہ. اس ہوا کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر فصل. اس کا ٹیکنیکلی اس کا نام ہے ضمیر فصل. یعنی یہ مبتدا اور خبر کے درمیان کیا کرتی ہے؟ فاصلہ پیدا کرتی ہے. کیونکہ مبتدا بھی معرفہ ہے، خبر بھی معرفہ ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پورا مبتدا نہیں ہے، مبتدا خبر ہے؟ تو درمیان میں وہ فاصلہ پیدا کرتی ہے وہ ضمیر، فرق کرنے کے لیے کہ مبتدا اور خبر میں فرق ہو جائے، کیونکہ اب دونوں معرفہ ہو گئے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم قوم مسحورون، ایک سحر زدہ قوم ہے جس پہ جادو کر دیا گیا ہوا ہے. جب نبی دعوت دیتے تھے نا تو وہ جواب میں کہتی تھی قومیں، ہمارے اوپر تو نبی نے معاذ اللہ جادو کر دیا. وَأَنَّ اللَّهَ ہوا، یہ ہوا کیا ہے؟ ضمیر فصل. اور بے شک اللہ وہی بلند و بالا اور بہت بڑا ہے، وہی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ ٹھیک ہے. والکافرون، اور کافر وہی تو ظالم ہیں. کافر ظالم نہیں ہے تو پھر کون ظالم ہے؟ وہی تو ظالم ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ خبر کیا آ گئی؟ معرفہ. جب خبر معرفہ آ گئی تو درمیان میں ضمیر اسی حساب سے لائی جاتی ہے. جمع ہے نا تو جمع کی ضمیر لائے گی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، الدار الآخرہ کیا بن رہا ہے؟ انا کا اسم یا مبتدا. ٹھیک ہے، بے شک آخری گھر. لہی الحیوان، لام کیا ہے؟ تاکید کا. یہ مزید ایمفیسائز کرنے کے لیے آتا ہے. ہم نے کہا تھا انا ایمفیسائز کرتا ہے اور لام تاکید مزید اس کو ایمفیسائز کرتا ہے. بے شک، یقیناً، آخری گھر، لازماً ہی الحیوان، وہی رہنے کی جگہ ہے. وہی تو زندگی، آخرت کی زندگی تو زندگی ہے. ٹھیک ہے، وہی تو اصل فیوچر ہے. وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ بھی زندگی کوئی زندگی ہے، یہ انداز ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. جی سر، اوپر ہاتھی میں بھی جو ہے وہ حیوان کا لفظ آیا تھا. ہاں، تو
یہاں پہ ہے جب ہم تو پھر ترجمے میں کیسے مختلف ہم کریں گے؟ دونوں کی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. زندگی حیات سے ہے نا, اوپر تو اس میں بھی حیات ہے. حیوان کو کیوں حیوان کہتے ہیں؟ اس میں حیات ہے. تو بیسیکلی اس کا معنی حیات ہے. انا اور وہاں پہ انا لکھا ہوا اس میں کہاں پہ؟ 4 نمبر میں انا. ہاں یہ تھوڑا سا فرق ہے, ہم آگے چل کے پڑھیں گے. انا انا بیسیکلی سیم ہے. بیسیکلی کیا ہے؟ سیم ہے. عام طور پہ آپ یوں ذہن میں رکھ لیں کہ شروع کلام میں انا آتا ہے, درمیانے کلام میں آ جائے تو انا ہو جاتا ہے. افما نحن بمیتین, آ تو حمزہ استفہام ہے, فا حرف عطف. ما نحن بمیتین, نحن مبتدا, میتین میتون میتین میتین, کیا پس ہم مرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وما انتم بمعجزین, اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. بمعجزین یہ کون سی حالت میں؟ جر میں. کیوں؟ ما کی خبر ہے. فہل انتم شاکرون, کیا تم شکر کرتے ہو؟ سوالی انداز ہے, بھائی شکر کرتے ہو کہ نہیں؟ اتنی نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں, اب شکر کرتے ہو کہ نہیں ذرا بتاؤ. ایک دھمکی کا بھی انداز ہوتا ہے, اب شکر کرنا ہے کہ نہیں. حل انتم فہل انتم شاکرون, کیا پس تم شکر گزار بننے والے ہو. بل ہم قوم طاغون, ہم کیا ہے؟ مبتدا. قوم طاغون اس کی کیا ہے؟ خبر. ٹھیک ہے, بلکہ وہ سرکش قوم ہے. وما ہم بمؤمنین, اور وہ ایمان لانے والے ماں کی وجہ سے جر میں. ہوا شفاء و رحمہ, یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ پیچھے قرآن کی طرف. وہ قرآن کیا ہے؟ شفاء اور رحمت ہے. ان اللہ ربی و ربکم, بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا. امہ, اس کی ماں, صدیقہ سچی. القرآن و کتابکم, تم سب کی کتاب ہے. و کتابنا, اور ہماری کتاب. اندنا کتاب حفیظ, اندنا, یہ اندہ بھی مضاف بن کے آتا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مضاف بن کے آتے ہیں, وہ وکیبلری میں انہوں نے بتایا. یہ اندہ اسی طرح سے آتا ہے, یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ہمارے پاس کتاب حفیظ, محفوظ کتاب. اللہ عالم الغیب, اللہ غیب کا جاننے والا ہے. وَعِندَهُ, اور اس کے پاس. ٹھیک ہے. ربنا, ہمارا رب کون ہے؟ رب السماوات والارض, زمین اور آسمانوں کا رب. ابوہما, ان دونوں کا والد. صالح, کیا ہے؟ نیک. والد تو ایک ہی ہے نا, اس لیے صالح آیا. سید القوم, قوم کا سردار. خادمہم, ان کا خادم. ٹھیک ہے. الکتاب فوق المنزدتی, فوقا بھی مضاف بن کے آتا ہے. کتاب کیا ہے؟ میز پر ہے. کتابی, میری کتاب. فوقا منزدتی کا, تمہاری میز پر ہے. چلیں تھوڑا سا کر لیں, ایک آدھا بنا لیں عربی میں. آسمان میرے سر کی اوپر ہے. السماء فوق رأسی. ٹھیک ہے. ہماری کتابیں, ہماری کتابیں ایک نہیں ہے, جمع ہے. کتبنا, استاذ کی میز کے نیچے. نیچے کہتے ہیں تحت, تحت من زیادت المعلم. ٹھیک ہے. بے شک ہمارا رب غفور الرحیم ہے. بے شک, انا ہمارا رب, ربنا نہیں, انا کی وجہ سے کیا آ جائے گا؟ ربنا, ربنا نسب میں آ جائے گا. غفور الرحیم. ٹھیک ہے. فاطمہ کے پاس, فاطمہ کے پاس, پاس اندہ فاطمہ تا, کیونکہ فاطمہ غیر منصرف ہے. فاطمہ تو, فاطمہ تا
فاطمہ اس کی جر بھی زبر کے ساتھ آتی ہے. ایک خوبصورت قلم ہے، قلم جمیل. تمہاری زبان عربی ہے، لسانو کا عربی. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلیں. ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے. ٹھیک ہے. ان ربک هو الخلاق العلیم. ٹھیک ہے. وابونا، اور ہمارا والد، شیخ کبیر، بوڑھا. ربنا، ہمارا رب. الرحمن المستعان، رحمان ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے. انی، بے شک میں، انا، میں، تاکید ہے نا، بے شک میں اخو کا، تمہارا بھائی. انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. الاعلی، اعلی یہاں پہ کیا بن رہی ہے؟ صفت کس کی؟ رب کی. میں تمہارا بلند و بالا رہا. یہ کس نے کہا تھا؟ فرعون نے. ٹھیک ہے. واللہ، اور اللہ، ولیہما، ان دونوں کا ولی. واللہ، اور اللہ، ذوالفضل، یہ ذو بھی ہم نے پڑھا تھا نا، ذوالفضل، یہ ذو بھی مضاف آتا ہے. اللہ عظیم فضل والا. انا کید کننا، کننا کس کی جو ہے وہ نسب ہے؟ انتنا، بے شک تم سب عورتوں کی جو تدبیر ہے وہ کیا ہے؟ بڑی. انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، سوائے اس کے نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت